اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کے درمیان تمہاری دشمنی ہے دوستی بنا دے. واللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ قادر ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لا ينہاکم اللہ عن الذین نہیں منع کرتا تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین جو تم سے لڑائی نہیں کرتے دین کے معاملے میں ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو وتقسطوا الیہم اور انصاف کرو تم ان کی طرف. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو لڑائی کرتے ہیں تم سے دین کے بارے میں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور تعاون کیا انہوں نے تمہارے نکالنے پر. أَن تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان سے دوستی لگاؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جس نے دوستی لگائی ان سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الممتحنہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 7، 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا. فرمایا کہ اہل ایمان
جو تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حق کا انکار کیا، اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بنو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھو، انہوں نے کس طرح اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ فرمایا اس طرح کھل کر اللہ کے دین کے دشمنوں کو بتا دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان باتوں پہ عمل کیا۔ اس سے قبل ہم سن چکے ہیں پچھلی صورت کے اندر کہ اگرچہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، فرمایا کہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے والدین کیوں نہ ہوں، ان کے کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہوں، ان سے دوستی چھوڑ دی انہوں نے۔ تو ایسے ہی کیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ایک قدرتی بات ہے کہ انسان وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، یہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اس لیے آگے آج کے سبق کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ فرمایا کہ ان قریب اللہ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے گا اور پھر دوستی ہو جائے گی تمہاری۔ صرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی آزمایا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان میں سے بڑوں بڑوں کو اللہ پھر ایمان کی طرف لے آئے اور پھر تمہاری دوستی کیا ہو جائے، بحال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ فرماتے ہیں عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، امید ہے، اور جب اللہ فرمائے کہ امید ہے ایسے ہو جائے گا تو پھر تو اس میں یقین ہے نا۔ یہ تو میں اور آپ جب کہیں ہمیں امید ہے، جب اللہ کہے کہ امید ہے ایسا ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایسا ہو جائے گا، کیونکہ کرنے والی ذات تو ہے ہی اللہ کی۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسا ہو جائے گا تو سمجھو کہ ہو ہی جائے گا۔ فرمایا کہ ہو جائے گا کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے۔ عادیتم کا معنی تمہارا دشمن، مودہ کا معنی محبت، دوستی اور تعلق۔ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اللہ قادر ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کے اندر لے آئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ لے آیا۔ فتح مکہ والے دن ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ دین کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی، اور ہوئی ایسی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے گئے اور ایمان قبول کرتے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل کے بعد مکہ کے اندر ان کے جانشین بننے والے اور قریش کے سردار بننے والے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ ابو سفیان چونکہ ایک بڑے آدمی تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے، تو یہ حضرت عباس کے پاس گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، اور ایک آدمی بہت بڑا سردار ہو تو اس کے لیے ذرا تھوڑا بہت تو کچھ ہونا چاہیے۔ عام آدمی میں اور ایک قوم کے لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور بھی بلکہ عرض کروں کہ صلح حدیبیہ کے بعد سے ہی انہوں نے کوشش کی کہ میں آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں، لیکن مقصد یہ تھا کہ ایک بڑا آدمی پھر فوراً اس طرح آنا اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک ہندو مسلمان ہوا نا، تو مسلمان آگے کے جذباتی تھے، انہوں نے اسی دن ہی گائے ذبح کر دی، بھائی کھائے اس کو۔ اب جناب وہ ساری زندگی گائے کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کو معبود سمجھتا تھا، اب انہوں نے جناب فوراً پہلے دن ہی ذبح کر دی اور جناب بھون کے اس کے سامنے لے دکھاؤ۔ اب وہ کیسے کھائے؟ ٹھیک ہے وہ اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اب تھوڑا بہت تو ہے نا وہ کتنا عرصہ۔ اب اس نے چھوٹی سی بوٹی نا پوری پلیٹ میں دیکھی اور اس کو ڈرتے ڈرتے اٹھایا، تو مسلمان نے کہا بڑی بوٹی اٹھا اور کھا ساری پلیٹ فارغ کر۔ اس نے کہا مسلمان بھی تھوڑا صبر کرو نا، 70 سال بھی میں نے اس کی پوجا کی ہے،
اب ایک لمحے میں سارا تو نہیں نکل جائے گا، تھوڑا ٹائم تو لگنے دو نا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، اس حساب سے پھر وہ ایسا ایسا ہوتا ہے نا. مطلب پہلے دن ہی کہ سارا ابو سفیان بڑا مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ملنے کے لیے گئے، اور ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، امہات المومنین میں سے ہیں، یہ ان کے پاس گئے کہ چلو بیٹی سے ملوں گا. تو اصل میں تو اتنا عرصہ پہلے جو نہیں ملے تھے، اب کیوں ملے؟ اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ ہموار کر رہے تھے نا کہ بیٹی، ورنہ تو بیٹی حبشہ ہجرت کر کے گئی، وہاں سے پھر مدینہ چلی گئی، نبی پاک سے نکاح ہو گیا، یہ کوئی نہیں ملنے کے لیے گئے. اب جا رہے ہیں تو آخر تھوڑا بہت کچھ کام نرم ہوا تبھی تو جا رہے ہیں نا. اب وہاں گئے، وہاں آگے بڑا عجیب واقعہ یہ پیش آ گیا کہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تو آگے بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ نے جب دیکھا کہ والد صاحب آ رہے ہیں تو فوراً وہ بستر لپیٹ دیا کہ ابو جی اب بیٹھو. ہاں بھائی یہ عجیب معاملہ ہوا کہ باپ آئے تو بستر نہ بچھا ہوتا تو بچھا کر کہتے ہیں کہ اس پر بیٹھو. تو یہ کیا وجہ؟ چونکہ یہ سردار تھے اور باتیں تو سمجھتے تھے کہ میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا. کہ ابو جی آپ بستر کے قابل نہیں تھے، یہ اللہ کے پاک رسول کا بستر ہے، اس پر میں ہر کسی کو کہاں بیٹھنے دیں. ابھی تک آپ نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، ابھی تک آپ مشرک ہیں، تو مشرک کہاں بیٹھ سکتا ہے اللہ کے نبی کے بستر پہ؟ اس لیے آپ بستر کے قابل نہیں تھے. اب جب یہ معاملہ پیش آیا تو ظاہر بات ہے وہاں انہوں نے کیا سفارش کروائی ہوگی، بس مل جل کے واپس آ گئے. لیکن اس وقت سے یہ قرب حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اب فتح مکہ والے دن تو قرآن کا بھی وعدہ تھا، اللہ کا بھی وعدہ تھا کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں گی. تو اب یہ بھی دین کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عباس کے پاس گئے. عباس یار میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن اب کیا اس طرح ہو جاؤں گا کہ بالکل میرے کوئی؟ فرمایا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کسی کو بے عزت نہیں کرتا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جاہلیت میں بڑے لوگ تھے ان کو اسلام کے اندر بھی بڑا مقام ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی کو توہین کرنا یہ ہمارا مشن نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا. اور میں تمہیں نبی پاک کے پاس لے چلوں. حضرت عباس خود حضرت ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. آپ نے دیکھا تو آپ مسکرائے، کیونکہ سردار تھے نا، یہی تو مقابلہ کرتے رہے، یہی تو جنگیں لڑتے رہے. آپ نے دیکھا تو مسکرائے، یعنی بھائی دیکھو نا اسلام کا غلبہ، جو کل یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلام غالب آئے گا اور آج وہ بھی کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. بڑی عجیب بات تھی نا. آپ مسکرائے تو ابو سفیان نے ایمان قبول کیا. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ چونکہ بڑا آدمی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری تھوڑی بہت ہی چودراہٹ باقی رہے. اب توجہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسی چودراہٹ برقرار رکھی. اور آپ نے پھر یہ نہیں کہ آپ نے آگے کیا فرمایا، یعنی آپ نے یہ نہیں کہ ٹوک دیا اور رد کر دیا، بلکہ آپ نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو بندہ بیت اللہ میں گیا اس کی بھی جان بخشی جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کی بھی امان مل جائے گی، اس کی جان بخشی جائے گی. کتنی بڑی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت سنائی تھی، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ. فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے. اور اللہ نے کر کے دکھائی، اللہ نے کر کے دکھائی. اور ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب مقرر کر لیا. لکھنے والوں میں سے، چونکہ وہ لکھنا جانتے تھے، ان کو عزتیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے مقام کو برقرار رکھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے. واللہ قدیر، اللہ اس پر قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کو آپ کے پاس لے آئے، اور اللہ اس میں بھی قادر ہے کہ ان کی پچھلی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور اللہ نے کر کے دکھایا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی جو 2 آیتیں ہیں ان میں کفار کی تقسیم فرمائی ہے، کیونکہ اس سے قبل مضمون یہ گزر گیا تھا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. اور یہ پچھلے مضمون کی آخری آیت یہاں آج ابھی جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کافروں کی تقسیم کرتے ہیں۔ کافر دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کافر ہے کہ کافر تو ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتا، مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں نہیں کرتا، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہا، اپنے کفر میں ہے، اس کے ساتھ لڑنے کی بھی ضرورت ہے نہیں، اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اگلا بندہ اسلام قبول کرے، تلوار لی اور چل بھائی کلمہ پڑھ، نہ، اصل میں کفر کے زور کو توڑنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، ان کے زور کو توڑنے کے لیے جہاد ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ایمان قبول نہیں کرتا تو اس پہ جبر نہیں کیا جائے گا کہ ایمان قبول کر ہی کر، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، مطلب دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہمارے اب یہ زبیر خان کو دیکھنا پڑتا ہے ایسے میں، ویسے ان کا ذکر نہیں ہے، ویسے میں کسی اور بندے کو مثال دینے لگوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے سنا کہ جناب وہ کافر کو مسلمان کرو نا بڑا ثواب ہوتا ہے، وہ ذاکہ یہ تو زبردست، اس نے گن اٹھائی، ایک کافر کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا چل کلمہ پڑھ ورنہ میں رس نکالوں گا پورا۔ اس نے کہا یار میں ہندو، میں کلمہ کیسے پڑھوں؟ اس نے کہا چھوڑوں گا نہیں، ڈر گیا، انہوں نے کہا اچھا چلو پھر پڑھاؤ، اس نے کہا پڑھاؤ چھڑاؤ نہیں، خود پڑھو۔ بھائی خود کیسے پڑھو، مجھے تو پتہ ہی نہیں کلمہ ہوتا کیا ہے، میں تو ہندو۔ اس نے کہا اصل میں آتا تو مجھے بھی نہیں ہے، آتا تو مجھے بھی نہیں ہے کہ تجھے پڑھاؤں، خود پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، بڑا اجر ملے گا مجھے۔ تو اس نے شام کو آپ مولوی صاحب کو بتایا، مولوی صاحب اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آپ سے صحیح کلمہ نہیں آتا تھا، ورنہ اگر مجھے صحیح کلمہ آتا ہوتا تو ایک کافر کو آج میں بھی مسلمان کر لیتا۔ انہوں نے کہا تجھے خود کلمہ نہیں آتا تو تم پھر تو اس طرح کا اسلام کے اندر جہاد نہیں ہے کہ کسی کو کلمہ پڑھ ورنہ میں ماروں گا، نہ، جہاد ان کافروں سے ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اہل ایمان کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے پورے پروگرام بناتے ہیں، اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلا ان کے خلاف لڑائی ہے۔ اور جو ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے ذمی کافر، ایک ہوتا ہے حربی کافر، ایک ہوتا ہے ذمی کافر۔ ذمی کافر اور حربی کافر میں فرق یہ ہے، حربی کافر وہ کافر ہے جو کفرستان میں رہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کرتا ہے، سارے پروگرام بناتا ہے۔ ذمی کافر وہ ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں کا آئین مان کر رہتا ہے اور اپنا جزیہ اور ٹیکس دے کر رہتا ہے، اسلامی حکومت کو مان کر رہتا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ تم نیکی کرو، اس کے ساتھ خیرات کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وہ جو برسر پیکار ہے اس کے ساتھ تو دوستی نہیں کرے، اس کے ساتھ تو لڑائی لڑنی ہے۔ ایک وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے مذہب میں رہتا ہے، ملک میں رہتا ہے، آئین کو مانتا ہے، جزیہ ٹیکس دے کر رہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ منع بھی نہیں فرماتے۔ تو دو قسمیں بیان کی، توجہ کرنا جی۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں لڑائی لڑتے تم سے دین کے بارے میں، جو دین کے بارے میں لڑائی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے منع نہیں کیا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے نہ نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، مکے سے جنہوں نے نکالا تھا ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو مسلمانوں کو جلا وطن بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی بھی نہیں لڑتے، اللہ نہیں منع کرتا۔ کس بات سے نہیں منع کرتا؟ دو باتوں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، پہلی بات اللہ ان سے نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا۔ کوئی ایسا کافر ہے، وہ غریب ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفلی صدقات کافروں کو دینا جائز ہے، فرائض تو نہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ تو نہیں دی جا سکتی، وہ تو اہل ایمان کو ہی دی جاتی ہے، لیکن نفلی صدقات ایسے کافر کو دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ان تبروہم، ان سے نیکی کرو، اور کوئی ایسا معاملے میں وہ پھنس گئے تعاون کرو، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات وتقسطوا الیہم، اور انصاف کرو ان کی طرف۔ اگر جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمان ہے اور ایک ایسا کافر ہے، تو اور مسلمان کی غلطی ہے، تو فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ یہ مسلمان اور یہ کافر ہے تو مسلمان کے حق میں کر دو، فرمایا نہیں، فیصلہ انصاف کا کرنا۔ فیصلہ کیا کرنا؟ جیسے یہودی کا اور اس کا منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تھا،
فرمایا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، انصاف کرنے، نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے، جو اسلام اتنا پیارا دین ہو کہ وہ کافر کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو، کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو، وہ مسلمان کے ساتھ کتنا انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں روکتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی لڑتے ہیں دین کے بارے میں، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے پورا تعاون کیا تمہارے نکالنے پر، تمہیں گھروں سے نکالنے پر جنہوں نے پورا ٹل لگایا۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ان تولوہم، کہ تم ایسے کافروں سے دوستی لگاؤ، ایسے کافروں سے دوستی لگانے کی قطعاً اجازت نہیں، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو دین کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو گھروں سے نکال کر جلا وطن کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جس نے ان سے دوستی لگائی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ اللہ کے ہاں ظالم شمار ہوں گے۔ اللہ کے ہاں کیا شمار ہوں گے؟ ظالم۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور ان ظالموں کے ساتھ یہ دوستی لگا رہے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں نا، جو کسی کی نیکی کے کام میں تعاون کرے گا وہ اس میں حصہ دار رہے گا، اور جو کسی ظالم کے ظلم میں تعاون کرے گا وہ اس ظلم میں بھی کیا ہوگا؟ حصے دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی بنا دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قادر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو نہیں لڑائی لڑتے تم سے دین میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کرو ان کی طرف۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ منع کرتا ہے تمہیں، عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی لڑتے ہیں دین کے بارے میں۔ واخرجوکم، اور نکالا تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے۔ وظاہروا علی اخراجکم، اور تعاون کیا تمہارے نکالنے پر۔ ان تولوہم، اللہ منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو۔ ومن یتولہم، اور جس کسی نے ان سے دوستی لگائی، فاولئک ھم الظالمون، بس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔